السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ اپنے وعدے کے مطابق آج 1 جون کو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ای بک ناول تو عشق تو جنون۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی پہلی ایپیسوڈ، اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والے ہر ناول کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو عشق تو جنون، تحریر عریج شاہ۔ اس نے اپنی پریزنٹیشن بہت اچھے طریقے سے دی تھی، سامنے والی پارٹی کو اس نے اپنی طرف کر لیا تھا۔ جہانگیر شاہ وہیں بیٹھے مسلسل اسے گھور رہے تھے جو ان کے ہاتھوں سے کانٹریکٹ چھین کر لے جا رہا تھا۔ سامنے بیٹھے لوگ بھی پہلی دفعہ اس کی پریزنٹیشن سن رہے تھے، جبکہ جہانگیر شاہ پہلو پر پہلو بدل رہے تھے۔ یہ کانٹریکٹ پہلے جہانگیر شاہ کے نام ہو چکا تھا، لیکن دانش نے انہیں ان سے اچھی آفر کی تھی، جس کی بنا پر آج جہانگیر شاہ ان کے ساتھ ہی اس میٹنگ میں آئے تھے، کیونکہ جہانگیر شاہ کو لگتا تھا کہ ان سے اچھی پریزنٹیشن کوئی دے ہی نہیں سکتا، ان کی آفر سب سے بہترین ہے۔ لیکن وہ کہاں جانتے تھے کہ دانش ان سے بھی 2 قدم آگے نکلے گا۔ ان لوگوں کو نہ صرف اس کی آفر سے زیادہ فائدہ ہو رہا تھا، بلکہ ان کو اس کا انداز بھی بہت زیادہ پسند آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ جہانگیر شاہ سے معذرت کرتے ہوئے یہ کانٹریکٹ اب دانش کے ہاتھ دے چکے تھے۔ اور اوپر سے دانش کی پرسنالٹی بھی کچھ ایسی تھی کہ وہ ایسا کرنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ اس کا انداز، اس کا سٹائل، وہ اس کی شخصیت سامنے والے کو اپنے حصار میں اس طرح سے جکڑتی تھی کہ وہ اس کے سامنے بے بس ہو جاتا تھا۔ آج تو جہانگیر شاہ کے غصے کی کوئی انتہا نہ تھی۔ دانش ان کے سامنے ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن شاید وہ بھول گئے تھے کہ وہ مخالف پارٹی تھا، مطلب صاف کہ وہ ان کا دشمن تھا، اور دشمن تو سب کچھ چھین لیتے ہیں۔ یہ تو صرف ایک پروجیکٹ تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ بس اس سے یہ پروجیکٹ ہی نہیں چھین رہا تھا، بلکہ ایسے کتنے ہی پروجیکٹ وہ ان کے ہاتھوں سے اتنی صفائی سے نکال رہا تھا جیسے وہ اس بزنس کی دنیا میں آیا ہی اسی مقصد کے لیے ہو۔ آئے دن جہانگیر شاہ اپنا نقصان ہوتا دیکھ کر بہت پریشان تھے، اور دوسری طرف سے ان کی لاڈلی بیٹی کی خواہشات بھی دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اور یہ پروجیکٹ بھی ان کی بیٹی کا ہی خواب تھا، کیونکہ اس پروجیکٹ کے پورے ہونے کے بعد وہ اپنی بیٹی کو گھمانے کے لیے چھٹیوں پر لے کر جا رہے تھے، اور اس پروجیکٹ کے پورے ہونے پر ہی وہ اسے پیرس میں ایک بہت خوبصورت بنگلہ اس کی برتھ ڈے پر گفٹ کرنے والے تھے۔ لیکن اب اسے یہ پروجیکٹ ہی چھین چکا تھا۔ ان کی لاڈلی چاہتی تھی کہ جو چیز اس کے پاس ہو وہ کسی اور کے پاس موجود نہ ہو، اور وہ بنگلہ بھی ایسی ہی کچھ چیزوں میں سے ایک تھا جو اس کی خواہش نہیں بلکہ ضد بن چکا تھا۔ لیکن اب وہ اسے کیسے سمجھاتے کہ دانش کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے۔ ایک دن تو باتوں ہی باتوں میں انہوں نے مہرش کو یہ بات سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی، جس پر انہیں یہ جواب سننے کو ملا کہ اگر وہ عام انسان نہیں ہے تو مہرش جہانگیر شاہ بھی کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ ایک بزنس مین کی بیٹی ہے، اور اسے ہر وہ چیز چاہیے جو دانش کے پاس ہے۔ اور اس دن انہیں پتہ چل گیا تھا کہ پیرس میں دانش کے پاس بھی ایک ایسا ہی بنگلہ موجود ہے جس کی خواہش ان کی بیٹی کر رہی ہے، اور یہ سب کچھ وہ دانش کے لائف سٹائل کو فالو کرتے ہوئے نہیں بلکہ مقابلے پر اس سے نفرت کا اظہار کرنے کے لیے کرتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ دانش کو ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اسے فرق پڑتا تھا، بلکہ بہت فرق پڑتا تھا، لیکن اسے دوسروں کو ان کی اوقات میں رکھنا آتا تھا، اور یہی وہ کر رہا تھا۔ وہ ہر ممکن طریقے سے مہرش کو اس کی اوقات میں رکھنے کی کوشش کرتا، وہ ایسی چیزیں لا کر اس کے سامنے رکھتا جو جہانگیر شاہ کی اوقات سے بڑھ کر ہوتی، لیکن بیٹی کو مقابلے میں اتارنے کے لیے وہ اسے خریدنے پر مجبور ہو جاتے۔
جہانگیر شاہ بہت اچھے سے جانتے تھے کہ ان کی بیٹی دانش سے کتنی نفرت کرتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کی محبت میں اس نفرت کو نبھانے پر مجبور تھے۔ دانش تو کافی دفعہ ان کی ہمت کو داد دے چکا تھا، لیکن دانش کے پاس اور بھی بہت کچھ تھا جو مہرش کے پاس نہیں تھا، اور مہرش وہ کبھی حاصل نہیں کر سکتی تھی، اور ان میں سے بڑی چیز تھی جائز کا ٹیگ۔ دانش جہانگیر شاہ کا جائز بیٹا تھا، جبکہ مہرش کو دنیا کے سامنے بے شک وہ جائز ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن دانش جانتا تھا کہ وہ ان کی جائز بیٹی نہیں ہے، اور یہی ایک چیز تھی جو مہرش کو سلگا کر رکھ دیتی۔ وہ ہر دن اس کی نفرت بڑھتی چلی جاتی، اور اس نفرت کی آڑ میں وہ ہر وہ کام کرتی جو دانش کرتا تھا۔ دانش تو فی الحال اس سے صرف ضد نبھا رہا تھا، اگر وہ نفرت پر آتا تو اسے دنیا کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑتا۔ وہ نفرت پر آنے کو تیار تھا، اور وہ نفرت نبھانے کو تیار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی نفرت کو وہ برداشت نہیں کر پائے گی، کیونکہ وہ اس سے نفرت کرتا تھا۔ یہ تو وہ کتنی نفرت کرتا تھا یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن ابھی صحیح وقت نہیں آیا تھا، اور جس دن صحیح وقت آیا وہ اس سے اپنی بھرپور نفرت کا اظہار کرنے والا تھا۔ وہ اس سے پورے 10 سال چھوٹی تھی۔ زندگی کے ہر لمحے کے ساتھ دانش نے اس سے صرف اور صرف نفرت ہی کی تھی، لیکن فی الحال اس کا مقابلہ اس کی بہن سے نہیں بلکہ اس کا باپ تھا، جسے اس نے خود اپنا دشمن بنایا تھا۔ وہ اپنے باپ سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس مسکراہٹ کو چھیننے کے لیے کوئی بھی حد پار کرنے کو تیار تھا۔ جس طرح سے اس وقت وہ اس کے سامنے بیٹھا ان کا حاصل کردہ کانٹریکٹ چھیننے میں کامیاب ہو چکا تھا، لیکن فی الحال وہ بہت زیادہ فکر مند تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹی کو پہلے ہی یہ خوشخبری سنا دی تھی کہ یہ کانٹریکٹ ان کا ہے، اور اسی خوشی میں آج ان کے گھر پر پارٹی کرنے والی تھی کہ اس نے پیرس میں ایک بنگلہ لے لیا ہے۔ راشد صاحب بہت پریشان تھے، وہ بھی دانش کی طرف سے اس میٹنگ میں شامل تھے، لیکن انہیں ہرگز اندازہ نہ تھا کہ یہ کانٹریکٹ وہ اپنے باپ سے چھین کر حاصل کرے گا۔ راشد صاحب اس کے دادا کے سیکرٹری رہ چکے تھے، اور اب بزنس میں دانش کی مدد کرتے تھے، کیونکہ دانش کی دادی کا کہنا تھا کہ دانش کو ابھی سیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن ارشد صاحب کو لگتا تھا کہ انہیں اتنی کم عمر میں بھی وہ اس سے زیادہ اور بہترین کام کرتا ہے۔ زیادہ ایکسپیرینس ہونے کے باوجود بھی وہ دانش کو خود سے بہترین سمجھتے تھے، لیکن دادی کا حکم تھا، اسی لیے وہ ہر پروجیکٹ میں ان کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ارشد صاحب، آج رات کو ایک بہت بڑی پارٹی ہوگی، ضرور آئیے گا، اس نے ارشد سے کہتے ہوئے اپنے سیکرٹری کی طرف اشارہ کیا۔ انویٹیشن کارڈ بھیج دو اور میرے کچھ خاص مہمانوں کو پارٹی میں بلانا، جس میں ارشد صاحب اور بہت خاص ترین انسان جہانگیر شاہ کو سب سے پہلے کارڈ پہنچ جانا چاہیے، اس نے اپنے سیکرٹری کو ہدایت دیتے ہوئے بھیجا، جبکہ جہانگیر شاہ اپنے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجانے کی کوشش کرتے ہوئے اسے مبارکباد دینے اس کے پاس آئے تھے۔ جہانگیر صاحب، آپ کا بیٹا تو آپ سے بھی زیادہ قابل ہے، آپ کے ساتھ اتنے سال کام کر کے اچھا لگا، لیکن اب یہ کانٹریکٹ ہم آپ کے بیٹے کو سونپ رہے ہیں، یقیناً ان کے ساتھ بھی ایکسپیرینس بہت اچھا رہے گا، اور مجھے پتا ہے کہ آپ کو اس بات کا بالکل افسوس نہیں ہوگا، آخر وہ آپ کا بیٹا ہے، اس کی کامیابی آپ کی کامیابی ہے۔ میٹنگ کے دوران موجود ایک انسان نے دانش کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا تھا، جس پر انہوں نے زبردستی اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ سجا کر اس کی مبارکباد کو وصول کی، اور زبردستی کی مسکراہٹ پر دانش کے چہرے پر ایک بے حد خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے پاس آیا۔ جی بالکل، انہیں برا کیوں لگے گا، ظاہر ہے میں ان کا خون ہوں۔ ضرورت کے وقت رشتوں کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، اس وقت کوئی دانش سے سیکھتا تو کامیاب ہو جاتا۔ ڈیڈ، آپ کو برا تو نہیں لگا نا، اس نے معصومیت سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا، تو انہوں نے مسکراتے ہوئے نہ میں سر ہلایا۔ بیٹے کی کامیابی باپ کو بری لگتی ہے؟ انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے سب کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ وہ بہت خوش ہیں، جس پر دانش نے بھی ان کے دکھاوے میں ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ رات کو پارٹی میں ضرور آئیے گا، میں آپ کا انتظار کروں گا، اور مہرش کو بھی لائیے گا۔ وہ دراصل مہرش میری چھوٹی بہن ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں پیرس میں ایک بنگلہ لوں۔ ویسے تو میرے پاس پہلے ہی پیرس میں ایک بنگلہ موجود ہے، لیکن اس کی خواہش پر اس کانٹریکٹ کو حاصل کرنے کے بعد میں پیرس میں ایک بنگلہ لے رہا ہوں جو اس نے پسند کیا ہے، بہت خوبصورت ہے، اس کے پیپرز شام تک آ جائیں گے۔ ڈیڈ، مہرش کو پارٹی میں ضرور لائیے گا، اسے بہت خوشی ہوگی، اس نے دلکشی سے مسکراتے ہوئے جہانگیر صاحب کو مخاطب کیا، اور اس بار جہانگیر صاحب مسکرا بھی نہ سکے۔ وہ مہرش سے ضد میں
اتنا بڑا قدم اٹھائے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ مہرش نے اس سے بدلہ لینے کے لیے اس سے بڑا اور خوبصورت بنگلہ پسند کیا تھا، لیکن اسے بھی وہ خرید چکا تھا صرف اور صرف مہرش کو نیچا دکھانے کے لیے۔ تو ٹھیک ہے، رات کو پارٹی میں میں آپ کا انتظار کروں گا۔ وہ سب کو الوداع کہتا ہوا خاموشی سے مسکراتے ہوئے ارشد صاحب کے ساتھ وہاں سے نکل چکا تھا، جبکہ جہانگیر صاحب اپنی بیٹی کا ری ایکشن سوچ کر پریشان ہو رہے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی بیٹا، پر میں یہ کانٹریکٹ حاصل نہیں کر پایا۔ بس کریں ڈیڈ، ایک خواہش کی تھی میں نے، آپ میری ایک خواہش، چھوٹی سی خواہش پوری نہیں کر سکے؟ اس کے سامنے ہرا دیا مجھے، اس شخص کے سامنے جس سے میں دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی ہوں۔ کیوں ڈیڈ، کیوں؟ اس کے ہاتھ میں جو چیز آ رہی تھی وہ زور سے زمین پر پھینک کر توڑتے ہوئے اپنے غصے کا اظہار کر رہی تھی، جب جہانگیر صاحب پریشانی سے اپنی لاڈلی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیسے ڈیڈ، کیسے اس نے میری پسند کی کوئی چیز خرید لی؟ کیسے اس نے خرید لیا؟ اسے پتہ کیسے چلا اس کے بارے میں کہ میں وہ بنگلہ خریدنا چاہتی ہوں؟ کیوں وہ میری ہر چیز پر اپنا حق سمجھتا ہے؟ کیوں کرتا ہے وہ میرے ساتھ ایسا؟ میرا دل چاہتا ہے میں اسے جان سے مار ڈالوں۔ ایک دن آئے گا ڈیڈ، ایک دن آئے گا جب وہ میرے سامنے گھٹنے ٹیک کر مجھ سے معافی مانگے گا، صرف آج کے دن کی نہیں بلکہ ہر اس دن کی جس دن اس نے مجھے نیچا دکھایا ہے۔ ہر دن کی معافی مانگے گا، ہر بات کی معافی مانگے گا، اور وہ دن دور نہیں ڈیڈ، دیکھیے گا آپ۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے اپنا بیگ اٹھا کر گھر سے باہر نکل چکی تھی، جبکہ جہانگیر صاحب اپنی لاڈلی سے یہی ری ایکشن کی امید کر رہے تھے۔ وہ دونوں غصے میں حد سے زیادہ تیز تھے، ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ کیا کر رہے تھے، شاید وہ دونوں ہی اس بات سے بالکل انجان تھے۔ ان دونوں میں کہیں نہ کہیں جہانگیر شاہ کا انداز چھپا ہوا تھا۔ یار میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، تو بتا کب ہے تمہارے نیو بنگلے کی خوشی کی پارٹی؟ میں نے تو ڈریس بھی لے لی ہے اور شاپنگ بھی کر چکی ہوں پارٹی کے لیے، لیکن تم بتا ہی نہیں رہی۔ کلاس کی ایک اپر کلاس لڑکی اس کے پاس آتے ہوئے بولی، اس کا موڈ 4 دن سے ویسے بھی خراب تھا، جبکہ اس لڑکی کی باتوں نے اسے مزید خراب کر دیا۔ وہ بنگلہ میں نے نہیں خریدا، مجھے کچھ خاص پسند نہیں آیا، اسی لیے میں نے اسے ریجیکٹ کر دیا ہے، اور ویسے بھی اب پیرس میں گھر لینے کا میرا ارادہ نہیں ہے۔ میرا اس سال چھٹیاں منانے میں امریکہ جاؤں گی، وہیں پر گھر لوں گی، لیکن فی الحال کچھ خاص پسند نہیں آ رہا۔ جب پسند آئے گا پارٹی تبھی کریں گے، اور ویسے بھی جہاں تک پارٹی کی بات ہے تو کل میری برتھ ڈے پارٹی ہے، اس کا انویٹیشن تمہیں مل گیا ہے۔ وہ ایک ادا سے کہتے اپنے بیگ سے نیل پالش نکالتے ہوئے اپنے نیل کو رنگنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ مطلب صاف تھا کہ اب وہ کسی سے بھی اس بارے میں بات نہیں کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی، جبکہ اس سے فاصلے پر آخری لائن میں بیٹھی پریا اور اس کی سہیلی نازش مسلسل اس لڑکی کے نخرے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ یار ان لوگوں کے پاس کتنے پیسے ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتے، ایک تو اتنا خرچ کرتے ہیں، ان کے پاس آتے کہاں سے ہیں اتنے پیسے؟ ہمارے پاس تو نہیں آتے۔ نازش نے پریا کے کان میں سرگوشی کی، جس پر وہ مسکرا کر شانے اچکا گئی۔ وہ دونوں اسکالرشپ حاصل کر کے اس کالج میں آئی تھی، ورنہ ان کی اوقات ہی کہاں تھی کہ اتنے بڑے کالج میں تعلیم حاصل کر پاتی۔ تمہیں مہرش جہانگیر شاہ کے پیسوں کی پری ہے؟ سر ابھی آنے ہی والے ہوں گے۔ یہ مہرش تو اپنے کپڑے اور اپنی مہنگی سینڈل دکھا کر ابھی یہاں سے چلی جائے گی، ہم پیچھے پھنس جائیں گے۔ وہ اسے کتاب کی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولی، یار کاش میرے پاس بھی ایسے ہی مہنگا بیگ ہوتا۔ وہ مہرش کے بیگ کو دیکھتے ہوئے حسرت سے بولی، جس پر پریا نے ایک نظر اس کو دیکھا تھا۔ اللہ تمہیں بھی نصیب کرے، اب پڑھائی پر دھیان دو۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک بار پھر سے کتاب اٹھا کر اس کے سامنے رکھ چکی تھی، اور اب کی بار نازش کو بھی مہرش کی طرف دیکھ کر حسرت سے آہ بھرنے سے زیادہ اپنی تعلیم پر غور کرنا بہتر لگا۔ ہاں بولو، کیوں فون کیا؟ وہ اپنے آفس میں بیٹھا مصروف انداز میں فون اٹھا کر کہنے لگا۔ اس وقت وہ حد سے زیادہ مصروف تھا، کچھ ہی دیر میں اس کی اہم میٹنگ شروع ہونے والی تھی، اور اس کے بعد اسے اپنے دوست داؤد کے ساتھ ڈنر پر جانا تھا۔ اسے کل ہی پتہ چل گیا تھا کہ دادو لندن سے واپس آ گئے ہیں، سو وہ اپنے دوست سے ملنے جانے والا تھا۔ داؤد لندن سے واپس آ گیا ہے اور وہ اپنے دوست سے ملنے جانے والا تھا، کل کا دن بھی اسی کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ سر وہ میڈم کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے 7 اسٹار سٹی ہوٹل میں موجود ہیں۔ دوسرے آدمی کی طرف سے آواز سنائی دی اور اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ بھی ساتھ ہیں کیا؟ اس نے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا۔ وہ اس شخص کو باپ کہتا تھا اور نہ ہی اپنی ماں کو ماں کہہ کر پکارتا تھا، لیکن مجبوری کے باعث کبھی کبھی دنیا کے سامنے اپنے باپ کو مخاطب کرنا پڑتا۔ یہ اس کی مجبوری تھی، کیونکہ بزنس کی دنیا میں وہ اپنا
बड़ा नाम बनाने आया था। जी, सारी फैमिली भी साथ है, मैं आ रहा हूँ। इसने फ़ोन रखते हुए अपना कोट उठाया। डियर महरिश, तुम्हारी बर्थडे को मैं तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे स्पेशल बर्थडे बनाऊँगा। वो ऑफिस से निकलते हुए चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट सजाकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर महरिश। अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी अता करे। वो यूं ही हंसती मुस्कुराती रहो। जहांगीर साहब इसे अपने सीने से लगाते ढेरों दुआएं दी। थैंक यू डैड, और मेरा गिफ्ट दे। इसके सामने अपनी सुर्ख और सफ़ेद हथेली फैलाते इनसे अपना गिफ्ट मांगने लगी तो वो खिलकर मुस्कुरा दिए। मिसेस शाह खामोशी से बाप बेटे की बातें सुनते हुए मुस्कुरा रही थी। क्यों नहीं मेरी जान, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। उन्होंने चाबी इसकी नज़रों के सामने लहराते हुए कहा तो वो चीख उठी। ओह माय गॉड डैड, आई लव यू सो मच। वो इसके सीने से लगती अपनी फेवरेट कार की चाबी लेते चहकते हुए बोली, मेरी प्रिंसेस के लिए कुछ भी। वो इसके माथे को मोहब्बत से छूते हुए बोले, हाँ बिल्कुल जहांगीर, मिस्टर जहांगीर शाह, क्यों नहीं, अपनी बेटी के लिए तो अपनी जान भी दे सकते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने। वो दिलकश मुस्कुराहट लबों पर सजाए इनके रूबरू खड़ा इनसे सवाल कर रहा था, जबकि इसका चेहरा देखते ही मिस्टर और मिसेस जहांगीर शाह के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो दोनों ही जानते थे कि वो बिन बुलाए इस पार्टी में ऐसे ही नहीं आया, बल्कि कोई बहुत बड़ा हंगामा करने आया है। वही महरिश का दिल चाहा कि इसकी जान निकाल दे। इसे यहाँ किसने बुलाया था? वो बड़बड़ा कर रह गई। अरे अरे, क्या हुआ? आप तो खामोश हो गए। मैं तो आपकी और आपकी बेटी की मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। आखिर आपकी लाडली नाजायज़ बेटी है, इसका तो हक बनता है आपकी दौलत पर। दामिद जानबूझकर काफ़ी ऊंची आवाज़ में बोला। यकीनन यहाँ वो इसी मकसद के लिए आया था। नाजायज़ बेटी है? इसके अल्फाज के साथ पार्टी में सरगोशियाँ शुरू हुई, जो इतनी बुलंद तो ज़रूर थी कि वो बआसानी से सुन पाते, जबकि इनकी सरगोशियों ने इसकी मुस्कुराहट को मज़ीद गहरा कर दिया। जी बिल्कुल नाजायज़। अरे मैं बहुत सारे लोग जानते हैं कि मिस्टर और मिसेस शाह की शादी के तकरीबन 4.5 माह बाद ये मोहतरमा दुनिया में तशरीफ़ लाई थी, लेकिन हम पहले ही कोर्ट मैरिज कर चुके थे। जहांगीर साहब ने बात को संभालने के लिए इसे गुस्से से देखते हुए कहा। इसके अंदाज से ऐसा लग रहा था कि अगर वो इनके सामने तन्हा होता तो वो इसे जान से मार डालते, लेकिन ये अलग बात थी कि वो इनके साहबजादे ने यह हक इन्हें दिया ही कभी ना था, जबकि इनके सामने इस तरह से कहने पर वो खुलकर मुस्कुराया। अच्छा, पहले ही शादी हो चुकी थी? वो मासूम बना पूछने लगा। हाँ शायद, हो सकता है, मैं बहुत छोटा था, मुझे पता नहीं। खैर, आप लोगों की शादी पहले हो चुकी थी तो दोबारा शादी क्यों की? वो फिर से मासूम बनकर पूछने लगा। खैर, मुझे इन सब बातों से क्या मतलब, मैं तो अपनी डियर सिस्टर को बर्थडे विश करने आया था। अल्लाह तुम्हें तमाशा देखने और तमाशा लगाने से बचाए। वो तंसिया अंदाज में इसके सर पे हाथ फेरता एक गहरी मुस्कुराहट इन तीनों वजूदों पर उछाल कर आगे बढ़ गया था, जबकि पार्टी में अब भी दबी दबी सरगोशियाँ चल रही थी। मतलब साफ था कि सुबह की न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी हेडलाइन के साथ इनकी बदनामी होगी और इसे सुकून मिलेगा। इसी मकसद के लिए तो वो यहाँ आया था। इसे छोटे छोटे हरबे तो वो आजमाता ही रहता था। इसे जब महसूस होता कि इसकी ज़िंदगी इसकी तरफ से इन्हें कोई तकलीफ़ नहीं हुई तो वो ऐसा ही कोई ना कोई काम करके इन्हें अपनी याद ज़रूर करवाता था कि दुनिया में एक शख्स है जो इनसे बेपनाह नफ़रत करता है, और आज भी इसने ऐसा ही किया था। लेकिन इस सब में वो महरिश को भी घसीट चुका था। इसे नाजायज़ साबित करने पर पल तो रहा था। आई हेट हिम डैड, नफ़रत है मुझे इस आदमी से, इसने मेरा स्पेशल डे बर्बाद कर दिया। अल्लाह, ये मरता क्यों नहीं? महरिश के सर्द अल्फाज पर जहांगीर साहब तड़प कर बोले थे। आखिर वो इनका खून था, इनका बच्चा था, इन्हें प्यारा था, लेकिन अफसोस कि अब वो कोई मासूम छोटा सा बच्चा नहीं था। कितना मज़ा आया, इन तीनों की शक्ल देखने लायक थी। वो शराब का पैक चराता कहका लगा कर बोला, ऐसा नहीं करना चाहिए दामिश, तुम्हें अंदाज़ा भी है अंकल की कितनी इंसल्ट हुई है। एटलीस्ट देख तो लेते कि वहाँ अंकल भी मौजूद हैं। दाऊद ने इसे समझाने की नाकाम सी कोशिश की थी। देखो दाऊद, अगर तुम मेरा मूड ठीक नहीं कर सकते तो मज़ीद बिगाड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ अपनी खुशी में शामिल करने के लिए तुम्हें लाया हूँ, तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए नहीं। इसकी बात पर दामिश का मूड ख़राब हुआ था। ठीक है बाबा, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन किसी की बेइज्जती को सेलिब्रेट भी नहीं कर सकता। और वैसे भी मेरे बेस्ट फ्रेंड के वालिद हैं, मेरे अंकल हैं, मेरे लिए अजीज़ हैं। इसने जूस का गिलास थामते हुए टेबल पर रखते हुए कहा, क्योंकि शराब को हाथ लगाना इसके लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह था, और वो इसे बहुत बार समझा चुका था कि इस्लाम में शराब पीना हराम है। लेकिन दामिश को समझाना इसके बस से बाहर था, और
حکم بھی تو بس یہی ہے کہ ایک بار سمجھاؤ، اگر سمجھ جائے تو ٹھیک، اگر نہ سمجھ جائے تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اسلام میں کسی کو زبردستی نہیں گھسیٹا جاتا، اگر وہ آنا چاہے تو خوش آمدید۔ باہر میں جاؤ، تم اور تمہارے انکل سب کے سب ایک جیسے ہو، کبھی میری خوشی میں خوش نہیں ہو سکتے، لیکن میں اتنا مہان نہیں ہوں، میں آج بھی بہت خوش ہوں اور میں اپنی خوشی اکیلے مناؤں گا۔ وہ آف موڈ کے ساتھ بولا تو داؤد نے مسکراتے ہوئے گلاس واپس اٹھا لیا۔ بہت ہی کوئی ڈھیٹ قسم کے انسان ہو تم، اپنے باپ کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے بھلا بیچاروں کو کتنی شرمندگی ہوئی ہوگی۔ داؤد نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اس کا ساتھ دیا تھا۔ او مائی گاڈ، ایک 10 سال کے بچے کے باپ کو ایک کال گرل سے عشق لڑا کر ناجائز بیٹی پیدا کرتے ہوئے شرم نہیں آئی، اور اس ننھی سی پارٹی میں شرمندگی؟ نو بیبی نو، میرا باپ شرم و حیا کے سارے در و دیوار پار کر کے آگے بڑھ چکا ہے، اب یہ چھوٹی چھوٹی اننگز کھیلتے ہوئے اسے بالکل شرمندگی نہیں ہوتی۔ وہ شراب کا گلاس اپنے اندر اتارتے ہوئے بولا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ داؤد آج بہت مشکل سے اسے واپس گھر لے کر جائے گا، کیونکہ اپنی اس خوشی میں وہ ضرورت سے زیادہ پی چکا تھا۔ وہ ایک ہاتھ اس کی کمر میں اور دوسرا ہاتھ اپنے گلے میں ڈالے بڑی مشکل سے چلتا ہوا اسے حویلی کے اندر لے کر آیا تھا۔ یہ کیا ہوا میرے بچے کو؟ دادی وہیل چیئر گھسیٹتے ہوئے اس کی طرف آ رہی تھی۔ کچھ نہیں دادی، وہ دراصل دوستوں کے بیچ پارٹی تھی، آج اسے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ملا ہے، اسی خوشی میں ضرورت سے زیادہ پی لی ہے۔ تم نے روکا نہیں؟ دادی ناراضگی سے بولی۔ بہت کوشش کی دادی، لیکن یہ سنتا کہاں ہے، میں اسے روم تک چھوڑ کے آتا ہوں، وہ دادی کو کہتا آگے بڑھنے لگا تو دادی نے پھر ہمیشہ والی بات کی جس پر داؤد مسکرا دیا۔ اب نہیں سنوں گی اس لڑکے کی، ایک بھی کوئی اچھی لڑکی پسند آئے تو ہاتھ پیلے کر دوں گی، اس کے دن بہ دن بگڑتا جا رہا ہے۔ دادی بربراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ پیلے کرنے والی بات پر داؤد کا دل چاہا کہ وہ کہکا لگا کر ہنسے، لیکن یہ نہ ہو کہ کل ہوش میں آ کر یہ نوابزادہ پوچھ بیٹھے کہ کل کس بات پر ہنس رہا تھا، اور پھر کسی لڑکی کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑنے پر وہ کتنا غصہ ہوتا ہے، یہ تو داؤد اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ ارے جہانگیر بیٹا، آؤ نا، آؤ اندر آؤ۔ دادی پودوں کی چھان بین کرتے ہوئے نوکروں کو ہدایات دے رہی تھی جب مین گیٹ کی طرف سے جہانگیر کو آتے دیکھ کر کھل اٹھی۔ ان کا بیٹا کم ہی ان سے ملنے آیا کرتا تھا۔ اماں جی، میں ضروری کام سے آیا ہوں یہاں، لیکن آپ کو تو پتہ نہیں ہوگا کہ کل پارٹی میں کیا ہوا ہے۔ کل مہرش کی سالگرہ تھی، میں اس کا یہ دن اسپیشل بنانے کے لیے اسے پارٹی دے رہا تھا۔ نہ جانے کتنے میڈیا کے نمائندے وہاں موجود تھے۔ وہاں آپ کے پوتے نے آ کر یہ کہہ دیا کہ مہرش میری ناجائز بیٹی ہے۔ آپ کو اندازہ بھی ہے صبح سے کتنے اخبار پر ہیڈ لائن پڑھ چکا ہوں میں؟ وہ اخبار جو اپنے ساتھ لائے تھے ان کی طرف اچھالتے ہوئے بولے۔ اچھا، تو تم یہ سب کچھ دکھانے کے لیے آئے ہو یہاں؟ وہ اخبار کے ٹکڑوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ کیسے بھول گئی تھی کہ وہ اپنا بیٹا تو اسی دن کھو بیٹھی تھی جس دن وہ ایک کال ڈانسر کے ساتھ شادی کر کے ان کے خاندان کی بہو بنا کے لایا تھا۔ دیکھیں اماں جی، میں یہ ساری باتیں کرنے یہاں نہیں آیا، آپ دانش کو کیوں نہیں سمجھاتی؟ یہ تربیت کر رہی ہیں آپ میرے بیٹے کی؟ جہانگیر صاحب انہیں دیکھ کر غصے سے بولے، جبکہ دانش کو میرا بیٹا کہنے پر اماں بھی مسکرائی۔ شکر ہے تمہیں یاد تو آیا کہ تمہارا کوئی بیٹا بھی ہے، لہجہ طنز میں ڈوبا ہوا تھا ان کی نظروں میں دیکھتے ہوئے وہ ایک پل کے لیے شرمندہ ہو گئے، لیکن پھر کچھ دیر کے بعد بولے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے اس بارے میں کچھ نہیں کہیں گی؟ وہ نا امیدی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ میں اسے کیا سمجھاؤں جہانگیر؟ اب وہ کوئی چھوٹا نادان بچہ نہیں ہے جس کے دل میں اس کے باپ کے لیے محبت ڈالنے کی کوشش کروں گی۔ وہ 30 سال کا ہو رہا ہے، اپنا صحیح غلط وہ خود سمجھتا ہے۔ اب تو میرے خیال میں اسے اس بری دادی کی بھی ضرورت نہیں۔ اور جہاں تک بات ہے پارٹی میں تمہاری بیٹی کو ناجائز کہنے کی، تو اس میں غلط تو کچھ نہیں۔ تمہاری بیٹی کون سا تمہارا جائز خون ہے جس کے لیے تم دانش کو مجھے سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہو؟ میں یہ نہیں کہتی کہ اس نے جو کیا وہ صحیح، لیکن اس میں غلط بھی کیا ہے؟ کیا وہ تمہاری ناجائز اولاد نہیں ہے؟ اماں بھی انہیں دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ وہ اس بات کا کوئی جواب دے نہیں پائے تھے۔ لیکن اماں بھی، اب ان سب باتوں کو دہرانے کا کیا فائدہ؟ اب وہ میری بیوی ہے اور مہرش میری بیٹی، آخر یہ ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ گھر میں بیوی اور 10 سال کے بیٹے کے ہوتے ہوئے ایک رقاصہ کے ساتھ ناجائز تعلقات بناتے ہوئے تمہیں اس خاندان کی عزت کا خیال نہیں آیا؟ ان کے اس طرح سے کہنے پر اماں بھی بھڑک اٹھی تھی، جبکہ ان دونوں کے مذاکرات سنتے ہوئے اندر سکون سے ناشتہ کرتے دانش کے چہرے پر مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ یہ تو وہ بھی جانتا تھا دادی، اس سے
ان سب کے بارے میں ضرور پوچھیں گی، لیکن اس کو یہ بھی اس بات کا بھی اچھے سے اندازہ تھا کہ دادی کے سامنے جہانگیر شاہ کی شکایتیں کسی کھاتے میں نہیں آتی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ کمرہ اوپر ہونے کی وجہ سے دادی کا یہاں آنا تقریباً ناممکن تھا، کیونکہ وہ اپنے پیروں پر چل نہیں سکتی تھی اور ویل چیئر کے ساتھ وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی تھی۔ وہ آفس جانے کی تیاری کرتے ہوئے دادی کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے خود کو تیار کر چکا تھا۔ مکمل تیاری کے بعد وہ نیچے آیا تو دادی اسی جگہ پر بیٹھی پودوں کی چھان بین کر رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے دادی کو سلام کیا اور ان کے سامنے سر رکھ کر جھک کر ان سے پیار لینے لگا۔ اب وہ ان کے سوالوں کا انتظار کر رہا تھا، لیکن کافی دیر وہ اس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد بھی کچھ نہ بولی۔ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ وہ لاشعوری انداز میں ان کی ڈانٹ کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اب تو وہ اسے ڈانٹتی بھی نہیں تھی، کیونکہ اس کے انداز سے وہ اس بات کا اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ ان کی عزت کرتا ہے۔ محبت تو وہ ان سے بھی نہیں کرتا، شاید وہ اپنے آپ سے بھی محبت نہیں کرتا۔ میں تم سے کیا کہوں گی؟ اللہ تمہیں ہدایت دے اور کبھی کسی غلط راستے پر چلنے کی توفیق عطا نہ کرے۔ وہ اس کے سوال کے جواب میں اسے دعائیں دینے لگی تو وہ مسکراتا ہوا مسکرا دیا۔ بہت شکریہ، وہ کہہ کر مسکراتا باہر جانے لگا جب پیچھے سے آواز سنائی دی، بھلا اپنوں کی دعاؤں کا بھی کوئی شکریہ ادا کرتا ہے؟ دادی کے لہجے میں ایک عجیب سی تھکن تھی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ ان سے پوچھنے لگا۔ مجھے کیا ہوگا؟ جس کا اتنا جوان پوتا ہر وقت ساتھ رہتا ہو، اس کا خیال رکھتا ہو، اسے بھلا کیا ہوگا؟ آئی تھنک رات میں کچھ زیادہ پی گیا تھا۔ وہ دراصل رات کو دوستوں کے ساتھ اس نے کچھ کہنا چاہا۔ اپنے باپ کو ذلیل کر کے آئے تھے نا؟ تمہارا باپ شکایت لگا کر جا چکا ہے۔ دادی اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تو اس کے چہرے پر ایک بار پھر سے دلکش مسکراہٹ سی آ رکی۔ شاید اب وہ ان کی ڈانٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ دامش میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ وہ بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ دامش نے ان کا چہرہ دیکھا۔ آج کل وہ بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ جی ضرور کروں گا، وہ ان کے قریب زمین پر بیٹھ کر مسکراتے ہوئے بولا۔ شادی کر لو دامش، تھک گئی ہوں تمہیں سنبھالتے۔ اب اپنی زندگی میں آگے بڑھو، ایک پیاری سی لڑکی ڈھونڈو جو تمہیں بہت اچھی لگے، جو تم سے محبت کرے اور بدلے میں تم اس سے محبت کرو۔ دامش میں چاہتی ہوں۔ اس کے چہرے کے تاثرات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اپنی ہی دھن میں بولتی جا رہی تھی۔ رات کو جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ ان کے قریب سے اٹھ کر وہ جانے کے لیے مڑتے ہوئے بولا۔ دادی کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ اس نے جب سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، دادی ہر ممکن طریقے سے شادی کے لیے اسے منا چکی تھی، لیکن اس کے نزدیک کسی لڑکی کی کوئی اہمیت ہی نہ تھی۔ وہ تو ہر لڑکی کو اپنی ماں کی طرح سمجھتا تھا، جو طلاق کے 4 دن کے بعد اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے امریکہ جا چکی تھی، اور پھر اس کے سامنے جب کسی دوسری عورت کا ذکر ہوتا تو اس کے ذہن میں اس کی سوتیلی ماں آ جاتی۔ ان دونوں عورتوں سے اگر نفرت ختم ہوتی تو اس کی بہن سامنے آ جاتی، جو اس کے حق پر ڈاکہ ڈالے بیٹھی تھی۔ عورت ذات کے لیے اس کے اندر نفرت ہی نفرت تھی، وہ کہاں سے محبت لاتا؟ عورت ذات سے نفرت کا ہی اثر تھا کہ وہ اپنی دادی تک پر یقین نہیں کر پاتا تھا، اور یہ بات دادی سے بھی چھپی ہوئی نہ تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے دادی کی باتوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ ہر 2 دن بعد شادی کی باتوں کو لے کر اس کا موڈ خراب ہو جاتا تھا۔ 1000 بار تو انہیں سمجھا چکا تھا کہ وہ شادی میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور فی الحال وہ شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اس کے گھر میں کوئی فیمیل ملازمہ تک نہ تھی، یہاں تک کہ کک تک میل تھے۔ اس کے آفس میں کوئی فیمیل ورکر کام نہیں کرتی تھی۔ اسے عورتوں کے وجود سے چڑ تھی۔ کبھی ٹریفک یا پبلک پلیس میں سے چوڑیوں کے کھنکنے کی آواز یا پائل کے چھنکنے کی آواز آ جاتی تو عورت ذات سے اس کی نفرت میں اضافہ ہونے لگتا، لیکن وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ آخر کب تک وہ کس طرح سے عورت ذات سے نفرت کرتا رہے گا۔ کیا اتنا آسان تھا اللہ کی بنائی سب سے خوبصورت تخلیق کو نظر انداز کرنا؟ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں کسی عورت کا وجود نہیں آنے دے گا، کیونکہ عورت سوائے بے وفائی کے اور کچھ نہیں دے سکتی، اور کبھی کسی کی بے وفائی کی نظر نہیں ہوگا۔ وہ کبھی کسی عورت کو اپنے دل میں وہ مقام نہیں دے گا کہ اس کے دل کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے۔ وہ کبھی کسی عورت سے محبت نہیں کرے گا، لیکن سب کچھ انسان خود اپنی مرضی سے تو نہیں کرتا۔ کس کے نصیب میں کیا لکھ جائے، یہ تو سوائے اس پاک ذات کے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ آج عورت سے بھاگنے والا شخص کل ممکن ہے کسی عورت سے عشق میں ہر حد پار کر جائے۔ دادی کی باتوں کا ہی اثر تھا کہ آج شام ایک پارٹی میں اس نے اچھا خاصا ہنگامہ کر دیا تھا۔ جب ایک میڈیا نمائندے نے اس سے شادی کا سوال کیا اور سوال کرتا ہی چلا گیا، جس پر مجبور ہو کر غصے میں اس نے ہاتھ اٹھایا، اور اب ہر نیوز چینل اور نیوز پیپر پر فرنٹ پیج پر چھپا ہوا تھا، جس سے اس کی ٹینشن میں اضافہ ہو رہا تھا، اور اس کی ہر ٹینشن کا علاج صرف اور صرف ڈاکٹر داؤد کے پاس تھا۔ کل صبح وہ سب سے پہلے داؤد کے پاس جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔
سو گائز یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ. میرے خیال میں ٹوٹل ایپیسوڈ ہماری 28 ہو جائیں گی. جون کے مہینے میں ہم اسی ناول کو کمپلیٹ کریں گے. تو ملیں گے ہم آپ کو کل نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس ناول کی. تو تب تک کے لیے اپنی رائڈ کو دیں اجازت. اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.